بیٹا ماں کی پیٹھ پر ماں کو اپنی پیٹھ پر لے کر کے طواف کر رہا ہے. تو ایک بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے. تو اس بچے نے کہا کہ چچا جان یہ بتاؤ، میں 7 سال سے اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ دودھ کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا بیٹا دودھ کے حق ادا کرنے کو چلے ہو 7 سال میں؟ بہت مشکل ہے. تمہاری ماں غریب تھی، اس کے پاس ایک ہی بستر تھا، دوسرا بستر نہیں تھا. تم نے رات میں پیشاب کر دیا، تم نے رات میں پخانہ کر دیا، تمہاری ماں نے اٹھ کر کے تمہارے پخانے کو صاف کیا، تمہارے پیشاب کو دھویا، اور اس کے پاس ایک ہی بستر تھا، سردی کا زمانہ تھا. اسی کچے بستر میں، گیلے بستر میں تمہاری ماں سو گئی، تم کو اپنے پیٹ پر لے کر کے پوری رات گزار دی. ابھی تو اسے ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے، دودھ کا حق کہاں سے ادا کر سکو؟ دوسری مثال، میکے آئی ہے سسرال سے بیٹی، محلے کی ساری عورت گھیر کر کے اس کو بیٹھ گئی. پوچھا بیٹی سسرال کیسی تھی؟ کہا بہت اچھی الحمدللہ. کہا کہ شوہر کیسا تھا؟ کہا ماشاءاللہ. کہا کہ سسر کیسے تھے؟ کہا الحمدللہ. کہا ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو. الحمدللہ ماشاءاللہ. ہو رہا ہے سسرال کی اس نے تعریف کی، سسر کی تعریف کی، شوہر کی تعریف کی، لیکن مصیبت کس کو کہا؟ ساس کو کہا. اب پکڑنے والے نے پکڑ لیا. کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، تم جو اس گھر میں گئی ہو کون لے کر کے گئی تم کو؟ کہ میری ساس آئی تھی، مجھ کو پسند کیا تھا، اپنے لڑکے سے نکاح کرا کر کے لے گئی تھی. کہا کہ ساس نے اگر یہ احسان تمہارے اوپر نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا گھر ملتا نہیں ملتا. اب لڑکی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. رخصتی کا وقت تھا، سارے لوگ رو رہے تھے، ایک آدمی ہنس رہا تھا. آپ دیکھیں گے جب رخصتی ہوتی ہے تو پورے گھر سے قیامت برپا ہو جاتی. دادی الگ رو رہی ہے، نانی الگ رو رہی ہے. اب باراتی کو بھی دیکھا نہیں جاتا، بارات کے لوگ بھی رونے لگتے ہیں. لیکن ایک آدمی اس میں ہنس رہا تھا. تو چھوٹا بچہ باپ سے پوچھتا ابا حضور سارے لوگ رو رہے ہیں، رخصتی کا موقع ہے، ایک آدمی ہنس رہا. کہا کون ہنس رہا؟ کہا یہ دولہا بابو ہنس رہے. کہا کہ اچھا یہ دولہا بابو ہنس رہے. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، ابھی رخصتی کا ٹائم ہے، سارے لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا ہے، اس لیے یہ ہنس رہا. دھیان سے سنیے گا. بس میں حادثہ ہوا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کا سر ٹوٹ گیا، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ زندہ زخمی رہے. ایک عورت چلا رہی ہے، طوفان آسمان اور زمین کو ایک کر رہی ہے، آسمان اور زمین کو سر پر اٹھا رہی. کہا کہ تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میری انگلی کٹ گئی. کہا لوگوں کی گردن کٹ گئی، کوئی شور نہیں، تمہاری انگلی کٹ گئی، اتنا شور. کہا کہ میرا بھاری نقصان ہوا ہے، جس انگلی سے اپنے شوہر کو نچایا کرتی تھی وہی انگلی کٹ گئی ہے. میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو. گھر کا ہر فرد یہ دے رہا ہے دعا، تیرے آنگن میں خوشیوں کی بارات ہو. حسرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں. ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو. اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کے رکھنا بنا کر کے جنت نما. اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر
کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی سے نکال لاؤ، عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، انشاءاللہ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، بالکل ہاتھ اٹھائیے، صحیح جا رہا ہے۔ خیر 12 بج جانے کے بعد ہم بیٹھے ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ ہر سوال پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ فل پاگل ہیں، پاگلوں کا اجتماع ہو رہا ہے، یہ چکنی نہیں ہے، یہ سیدھا رانچی میں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ ماں کے سامنے، ماں ناراض ہو کر کے کہتی ہے کہ بیٹا تو نے مجھے ناراض کیا، میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا تن گیا، تیرا کون سا احسان ہے، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے، تیرا کون سا احسان۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ بیوی آئی ہے، زن مرید شوہر کو نصیحت کر رہی ہے، کان لائیے، یہ لے کر کے آ گیا، کہا کہو کیا کہنا، کہ دیکھیے میں آپ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کہا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے مکان سے نکالا، کرائے کے مکان میں ڈال دیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بیوی گالی پر گالی بول رہی ہے، گولا پر گولا چھوڑ رہی ہے، چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے جورو کا غلام، کچھ نہیں بول رہا۔ جب برداشت سے باہر ہو گئی تو کہتا کہ افسوس کہ تو میری بیوی ہے، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ دسترخوان پر سالن آیا، مزہ نہیں آ رہا، تو ماں کو ڈانٹ رہا تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آتا۔ تو ماں نے کہا مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے، تیری بیوی نے بنایا۔ کہا واہ ماں، اسی وجہ سے تو میں سوچ رہا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آ رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ ایک نمبر کا جورو کا غلام ہے، جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسو سے بیر، پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا رہ لے، بچپن سے اب تک گوار بیٹا، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹانگ، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹانگ، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹانگ، بائیں باپ کھائے چھو چھچے اچار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا۔